سورہ 29 آیات 45 to 51۔ آغاز پارہ 21۔ میرے رسول، اس کتاب قرآن میں سے جب کچھ وحی کیا جائے تو اسے ان پر تلاوت کر دیا کرو، اور ان کے احکام پر دین کو قائم کرنے والا صلاۃ کا وقت مقرر کیا ہوا پروگرام قائم کرو۔ اور صلاۃ یقیناً فحاشی اور منع کی ہوئی باتوں منکرات کو روک دیتی ہے، اور وحی کی ہوئی کتاب کی باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ کرو تو نہایت آسان طریقے سے کرو، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرتے ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل ہوا ہے۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ذات ہے، ہم اسی کے حکم تسلیم کرنے والے مسلمان ہیں۔ اے رسول، انہی باتوں کے ساتھ ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے، تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ہماری آیتوں کی مخالفت تو صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ میرے رسول، تو نے اس سے پہلے تو اس طرح کی کتاب کبھی پڑھ کر نہیں سنائی تھی، اور نہ ہی کبھی اپنے ہاتھ سے کبھی ایسی باتیں لکھی تھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ کافر شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ تو نہایت روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ ہماری آیتوں سے ان میں سے صرف وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی معجزے والی آیت کیوں نہیں اترتی؟ اے رسول، کہہ دیں کہ ایسی آیت نازل کرنا محض اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف تمہیں برے کاموں کے برے نتائج سے واضح طور پر ڈرانے والا نذیر ہوں۔ کیا لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے میرے رسول کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ اس کتاب میں تو رحمت اور اللہ کا ذکر ہے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہہ دیں میرے رسول کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا وہی علم رکھتا ہے، مگر وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ سے انہوں نے کفر کیا ہے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ تجھ سے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں، اگر اللہ نے اس کا وقت مقرر نہ کر رکھا ہوتا تو ان پر عذاب آ گیا ہوتا۔ وہ جب آئے گا تو ایسے یکدم آئے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تجھ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، مگر جہنم تو کافروں کو ہر طرف سے گھیر لینے والی ہے۔ وہ دن جب عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے عملوں کا مزہ چکھو۔ اے میرے عبد بن کر رہنے والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، اس لیے تم صرف میرے ہی عبد بن کر رہو۔ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، انہیں ہم جنت کے بہترین محلات میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے عمل کرنے والوں کا بہت اعلیٰ اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے راستے میں آنے والی ہر طرح کی مشکلات کا ڈٹ کر صبر سے مقابلہ کیا، اور اللہ پر مکمل توکل قائم رکھا۔ جانوروں میں سے کوئی بھی ایسے نہیں جو اپنا رزق کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہوں، ان سب کو بھی اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق عطا کرتا ہے، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو اپنے قانون میں باندھا ہوا ہے، تو کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھر رہے ہیں؟ اللہ جس کا چاہے رزق کم کر دے یا زیادہ کر دے یا اندازے کے مطابق کر دے، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کون ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے،
تو کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ کہہ دیں کہ تمام کی تمام حمد محض اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ اس سے نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ اتنا علم تو رکھتے۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس کے دین پر نہایت مخلص ہو کر پکارتے ہیں، اور جب میں انہیں صحیح سلامت خشکی پر اتار دیتا ہوں تو جھٹ مجھ سے ہی شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے اس سے ناشکری کریں اور اس سے دنیاوی فائدے اٹھاتے جائیں۔ انہیں بہت جلد سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو جائے امن بنا رکھا ہے، مگر اسی کے گرد و نواح میں ہی انسانوں سے لوٹ مار کی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب حق اس کی طرف آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ مگر وہ لوگ جو ہماری راہ میں چلنے کی جد و جہد کریں تو ہم انہیں اپنی طرف آنے کی تمام راہیں خود سجا دیتے ہیں۔ اللہ اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ 30 نمبر سورہ الروم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم۔ رومیوں کو شکست ہو گئی ایک نزدیک والے ملک میں، اس شکست کے بعد وہ پھر فتح حاصل کر لیں گے صرف چند ہی سالوں میں۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب حکم ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پھر اس دن مومن خوشیاں منائیں گے۔ اللہ اپنی مدد میں سے جسے جتنی مدد ضروری ہو پہنچا دیتا ہے، اور وہ بڑا غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، مگر اکثر انسان اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ لوگ تو فقط اس ظاہری دنیا ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے وہ بالکل غافل ہیں۔ کیا وہ اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے، لیکن اکثریت انسانوں کی اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ہی منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی جو یہ دیکھتے کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا، جو کہ ان سے قوت میں بھی زیادہ مضبوط تھے، اور زمین کو بھی انہوں نے زیادہ آباد کرنے کے نشانات چھوڑے ہیں، اور ان کی طرف بھی اللہ کے رسول روشن آیات لے کر آئے تھے۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر ان کی برائی کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جو ہر شے کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، اور وہی انہیں پھر پیدا کرے گا، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اللہ کے قانون سے جرم کرنے والے لوگ مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے اپنے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کی شفاعت کرنے والا موجود نہ ہوگا۔ تب وہ اپنے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں سے کافر ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال بھی کیے وہ جنت کے باغ میں خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو اور آخرت میں ہماری ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے، ہر وقت اپنی تمام صفات کے ساتھ۔ سبحان ہے وہ اللہ، چاہے تمہارے پاس صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، اور آسمانوں اور زمین میں تمام کی تمام حمد بھی ہر وقت اسی کے لیے ہے، تمہارے پاس رات کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت۔ وہی ہے جو زندہ کو
مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد پھر سے زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تم بھی زمین میں سے دوبارہ زندہ نکال لیے جاؤ گے۔ اور یہ اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی میں سے پیدا کیا اور اب تم انسان ہر طرف پھیلے ہوئے ہو، اور یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، اور اسی نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور زبانوں اور رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو یا دن کو نیند کرنا اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ ان میں بات کو غور سے سننے والوں کے لیے اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور یہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جو وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور پھر تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، جس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو اپنے حکم سے ایسے قائم کر رکھا ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکل آنے کا حکم دے گا تو تم فوراً نکل آؤ گے۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یہ سب کے سب اسی کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں، اور وہی تو ہے جو ہر شے کی پہلی مرتبہ تخلیق کرتا ہے اور پھر انہیں دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی شان کی آسمانوں اور زمین میں اعلیٰ ترین مثالیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے اللہ تمہاری ایک مثال دیتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے کوئی اس مال میں بھی تمہارا شریک ہے؟ کیا تم انہیں اس میں اپنے برابر سمجھتے ہو، یا ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل کا استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ظالم ہیں وہ بغیر کسی علم کے محض اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو بھلا اب کون ہدایت دے سکتا ہے جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس طرح گمراہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے رسول ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنی ذات کو خالص دین کے لیے قائم کر لو، جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کی تخلیق میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی اس حقیقت کا علم نہیں رکھتی۔ تم لوگ اللہ کی طرف ہی اپنی توجہ رکھو اور اسی کی ہدایت کے مطابق اس سے تقوی رکھو، اور اسی کے لیے فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے والا وقت مقرر کیا ہوا الصلاۃ کا پروگرام قائم کرو، اور خیال رکھنا کہیں ان شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا جو کہ اپنے دین میں فرقے بنا لیتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے وہ بڑے خوش ہیں۔ جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو نہایت خالص ہو کر پکارتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو ان پر عنایت کی ہے اس کی ناشکری کریں۔ یہ لوگ اٹھا لیں جو فائدے انہوں نے اٹھانے ہیں، بہت جلد انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے
جو انہیں اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرنے کو کہتی ہو؟ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور اسی کے کیے ہوئے کرتوتوں کے نتیجے میں جب اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کے رزق میں چاہے کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور کسی کے لیے اسے اندازے میں رکھتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اپنے اقربا کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہا کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر عمل ہے جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور ایسے لوگ ہی فلاح پا جائیں گے۔ اور یہ جو تم سود کے پیسے لوگوں کو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، اس کا اللہ کے حساب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مگر جو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو گے تاکہ اللہ کی خوشنودی چاہو تو اس کا اجر ہم کئی گنا کر دیں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں زندگی بھر رزق عطا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ بھلا کیا ان میں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دکھائے؟ اللہ بہت پاک اور انتہائی اعلیٰ ہے ان سے جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں زمین کے خشک و تر پر فساد پھیل چکا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے اور شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ان سے کہہ دیں کہ جاؤ زمین میں گھوم کر دیکھو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں اکثریت مشرک تھے۔ میرے رسول، تو اپنی توجہ کو پوری طرح قائم رکھ اس دین پر جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ پہنچے جو پھر رکے گا نہیں، وہ دن جب تمام لوگ بکھر جائیں گے۔ جس کسی نے کفر کیا ہوگا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور جس کسی نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ایسے لوگ اپنے ہی آخری ٹھکانے کو درست کر دیتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ اپنے فضل میں سے اجر عطا کرے۔ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور وہ اپنے امر سے کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم پھر اس کا شکر ادا کرو۔ میرے رسول، ہم نے تجھ سے پہلے بھی دوسری قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے جو ان کی طرف بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جن لوگوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا تو ہم پر فرض ہو چکا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، جنہیں اللہ جس طرح چاہتا ہے آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں تہ بتہ بھی کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے میਂہ برسنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے جب ان پر برسا دیتا ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ پہلے ان میں سے ہی اکثر لوگ بارش کے نازل ہونے سے مایوس ہو چکے تھے۔ تو ذرا اللہ کی رحمت کی نشانیاں تو دیکھ کہ کیسے کیسے وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دے گا، اور ہر ایک شے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر ہم ایسی گرم ہوائیں بھیج دیں کہ جن سے ان کی کھیتیاں مرجھا کر زرد ہو جائیں تو وہ پھر وہی کفر کرنے لگتے ہیں۔ میرے رسول، تو نہ تو مردوں کو سنا سکتا ہے اور نہ ہی ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جو تجھ سے اپنا منہ پھیرے کھڑے ہوں، اور نہ ہی تو کسی اندھے کو اس کی گمراہی سے سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ تم تو صرف ان کو ہی سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور مسلمان بھی بس وہی ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا
پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، اس کے بعد پھر تم پر کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، وہ بڑا علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھائیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ وہ اسی طرح پہلے بھی الٹی سیدھی کہا کرتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حساب میں دوبارہ زندہ ہونے والے بعثت کے دن تک رہے، اور اب بعثت کا ہی دن ہے، مگر تم کو تو اس پر یقین ہی نہیں تھا۔ تو اس دن ظالم لوگوں کو ان کا کوئی عذر فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ہم اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر ایک طرح کی مثال بیان کر چکے ہیں، اور اگر تم ان کے سامنے کسی معجزہ کی نشانی بھی پیش کر دو تو پھر بھی یہ کافر تم کو جھوٹا ہی کہیں گے۔ اسی طرح جو علم نہیں رکھتے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس میرے رسول ان مشکلات پر صبر کیے جا، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ کہیں تیری ہمت میں کچھ کمی نہ کروا دیں۔ آغاز 31 نمبر سورہ لقمان۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ الف لام میم، یہ ایسی حکمتوں والی کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت ہے ان نیکیاں کرنے والوں کے لیے جو اس کتاب کی آیات کے ذریعے فحاشی اور منکرات کو منع کرنے والا وقت مقرر کیا ہوا پروگرام الصلاۃ قائم کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت پر چل رہے ہیں، اور وہی فلاح پا جانے والے ہیں۔ انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو ادھر ادھر کی سنی سنائی غلط باتیں خریدتا پھرتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اور اسے وہ ہنسی مذاق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ایسے کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، یا جیسے اس کے کان میں ڈانٹ ٹھسے ہوئے ہوں، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی وہ جنتیں تیار ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایسے اللہ کا سچا وعدہ ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے، جس نے آسمانوں کو جیسا تم دیکھتے ہو بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہوا ہے، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ تمہارے لیے زمین کو لڑکھڑانے نہ دیں، اور اس پر چلنے والے ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے، اور پھر آسمان سے پانی برسایا جن سے ہر طرح کی نباتات کے فائدہ مند جوڑے پیدا کیے۔ یہ تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا مانتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کر رکھی تھی تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو ان کے صحیح مقصد کے لیے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسے جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا تو اس میں اسی کا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی اس کے خلاف اللہ کی نعمتوں کا کفر کرے گا تو اللہ اس سے بے نیاز ہر طرح کی حمد کے پھر بھی لائق ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ہدایات دیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، شرک بہت عظیم گناہ ہے، اور اللہ نے انسان کو وصیت کر رکھی ہے
کہ جس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا، کہ تم میرا بھی شکر کرتے رہو اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ تم سب نے آخر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ ماں باپ تیرے پیچھے پڑ جائیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کا تجھے کوئی علم بھی نہ ہو، تو ان کی اس بات کی ہرگز اطاعت نہ کرنا، مگر دنیا کے نیک کاموں میں ان کا ساتھ پورا ساتھی بن کر دینا، اور صرف ایسے کی پیروی کرنا جو تجھے ہر طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف لے جائے۔ پھر تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، جہاں میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہو اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، یا وہ آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی ہو، اسے اللہ لا حاضر کرے گا۔ اللہ بڑا ہی باریک سے باریک بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، فحاشی اور منکرات کو روکنے والا الصلاۃ کا پروگرام قائم رکھو، اور نیکیوں کا حکم کرو اور منکرات سے روکو، اور اس راستے میں جو بھی تجھے مشکلیں آئیں انہیں صبر سے برداشت کرتے چلے جاؤ۔ جان لو کہ یہ بڑے ہی حوصلے اور مضبوط ارادے والوں کا کام ہے، اور نہ تو لوگوں کے ساتھ غرور سے منہ پھلا کر بات کرنا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا۔ اللہ کسی بھی شیخی بگاڑنے والے مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال رکھو اور آواز دھیمی رکھو، کیونکہ سب سے اونچی بھونڈی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اسے اللہ نے تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے اختیار میں دے دیا ہے، اور تمہاری ضرورت کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں بھی تمہیں عطا کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں فضول بحث کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ تو علم ہوتا ہے، نہ ہی ہدایت، اور نہ ہی روشن کتاب ہوتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو محض اسی کی پیروی کریں گے جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ بھلا کیا تب بھی انہی کی پیروی کریں گے جب شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف پکارتا ہو؟ اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والا کر دے گا اور وہ نیکیاں کرنے والا بھی ہو، تو سمجھ لو کہ اس نے بڑے ہی مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا، اور تمام کاموں کا نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے رسول، اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر کہیں تجھے غمناک نہ کر دے۔ انہوں نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، تب میں ان کے عملوں سے انہیں آگاہ کر دوں گا۔ بلا شبہ اللہ تو سینے میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ اور اٹھا لینے دیں گے، پھر انہیں بڑے ہی سخت عذاب کی طرف دھکیل دیں گے۔ اگر تم ان سے سوال کرے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام کی تمام تعریف کے قابل صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اکثر لوگ اتنا بھی علم نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ بلا شبہ اللہ ان کی باتوں سے بے نیاز ہے، اور تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ اگر تمام درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور بھی ساتھ مدد کو آ جائیں، تب بھی اللہ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کو تمہارا پہلی بار پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا ایک ہی دفعہ پیدا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہر ایک بات کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو بھی اپنے حکم کا تابع کر رکھا ہے۔ یہ سب ایک مقررہ وقت تک ایسے ہی چلتے رہیں گے،
اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ حق پر ہے، اور اس کے علاوہ ہم جس شے کو بھی پکاریں وہ باطل ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جو سب سے زیادہ عالی مرتبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی نعمت سے کشتیاں کیسے سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ ان تمام آیات میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب ان پر سمندر کی موجیں سایوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کے دین پر نہایت مخلص ہو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر جب میں انہیں نجات دے کر خیریت سے خشکی پر پہنچا دیتا ہوں تو ان میں سے چند لوگ ہی حق و باطل کے فرق کو قائم رکھتے ہیں۔ میری آیتوں کی مخالفت صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو عہد توڑنے والے، کفر کرنے والے ہیں۔ اے انسانوں، اپنے رب کے احکام کی تعمیل سے اس کے ساتھ تقوی کا رشتہ قائم رکھو، اور اس دن سے ڈرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اس لیے یہ دنیا کی زندگی تمہیں کہیں اپنے فریب میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں پھنسا نہ لے۔ قیامت کے آنے کے وقت کا علم صرف اسی اللہ کے پاس ہے جو بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ رحموں کے اندر ہے وہ کیا ہے، جبکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کب کس سرزمین میں اسے موت آ جائے گی۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ بگننگ 32 سورہ السجدہ۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے مکمل حق ہے، تاکہ تو اس کے ذریعے ایک ایسی قوم کو ان کے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نذیر نہیں آیا، اور یہ بھی اس کی ہدایت پا جائیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر ان سب پر اقتدار کے اعلیٰ ترین رتبے عرش پر فائز رہا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ وہی ہے جو آسمانوں سے زمین تک کے تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے، اور پھر وہی ایک دن جس کی لمبائی ہمارے حساب سے 1000 سالوں کے برابر ہوگی دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ ہے وہ اللہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے ہر ایک شے کو آسان ترین طریقے پر پیدا کیا اور انسان کو پہلی دفعہ مٹی کے اجزاء سے تخلیق کیا اور پھر اس کی نسلوں کو تخلیق کیا، اس میں سے نکلنے والے ایک حقیر پانی سے شروع ہوئی، اور ساتھ ہی اسے کان، آنکھیں اور دل عطا کیے۔ اس میں اپنے امر سے زندگی کی حرکات پیدا کی، مگر پھر بھی تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو پھر بھی ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ہی کافر ہیں۔ کہہ دیں ان سے میرے رسول کہ تمہیں موت دینے والی قوتیں جو تم پر مقرر کی گئی ہیں وہ تمہیں وعدہ کیے ہوئے وقت پر موت دے دیں گی اور تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھتے کہ مجرم اللہ کے سامنے کیسے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، تو ہمیں پھر واپس بھیج تاکہ ہم صالح عمل کریں۔ ہم اب پکا یقین کرنے والے ہو گئے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک انسان کو خود ہی ہدایت یافتہ بنا دیتے، لیکن یہ بات
پہلے فیصلہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو نیک اور بد بننے کا اختیار دے کر بدی کا راستہ اختیار کرنے والے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں، تاکہ وہ اس بات کا مزہ چکھیں جو قیامت کے دن ہمارے پاس لوٹ آنے کو انہوں نے بھلا رکھا تھا۔ تب ہم بھی انہیں بھلا دیں گے اور ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے سامنے جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو فوراً ان کی تعمیل کا سجدہ کرتے اور اللہ کے عطا کردہ تمام حمدیہ وسائل کو عمل میں لا کر کام کو تکمیل کی طرف لے جانے کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ایسا کرنے میں ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھے ہوئے اپنے رب کے حضور خوف اور طمع کے ملے جلے جذبات سے دعا گو ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ رکھا ہوا ہے، جو کہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کی ہی جزا ہوتی ہے۔ بھلا وہ شخص جو کہ مومن ہو کیا کسی فاسق کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں تو ایک برابر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کی پرسکون رہائش کے لیے جنتیں ہیں جو ان کے اعمال کے بدلے میں ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے مہمان نوازی کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنے والے فاسق تھے ان کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ جب وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو واپس اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے عذاب میں سے گزاریں گے کہ شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے کہ اسے جب اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ ان سے منہ موڑ لے۔ ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، تم اس کتاب کے ملنے پر ہرگز شک نہ کرنا۔ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور ان میں امام پیدا کیے جو ہمارے احکام کے مطابق ان کی ہدایت کرتے تھے، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات کے سامنے ڈٹ کر صبر سے کام لیتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر پکا یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ جن باتوں میں وہ اختلاف رکھتے ہیں تیرا رب ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا، یا انہیں کیا اس بات سے ہدایت نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے رہنے کی جگہوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان باتوں میں عبرت حاصل کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں، پھر بھی یہ لوگ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنجر زمینوں کی طرف پانی بھیجا اور پھر ان میں سے زرعی فصلیں پیدا کرتے ہیں جنہیں ان کے بال مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، مگر پھر بھی یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ یہ تمہارے سچ کی فتح کا دن کب آئے گا؟ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ جب سچ کی فتح کا دن آئے گا تو پھر کافروں کو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو میرے رسول، اور تم انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ الاحزاب۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ اے میرے نبی، اپنی اللہ کے ساتھ اس کے احکام کی پیروی کا تقوی قائم رکھنا اور ان کافروں اور منافقوں کی بات ہرگز نہ ماننا۔ اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، اور صرف جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھے وحی کیا جاتا ہے محض اسی کی پیروی کیے جاؤ۔ یہ لوگ جو حرکتیں کرتے آ رہے ہیں اللہ ان کی خبر رکھتا ہے، اور محض
اپنے اللہ پر توکل رکھو. اپنا کارساز بنانے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، نہ ہی وہ عورتیں جنہیں تم اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں، اور نہ ہی تمہارے لیے پالک لڑکوں کو اللہ نے تمہارے بیٹے بنایا ہے. یہ محض تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، مگر اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی درست راستہ بھی دکھاتا ہے. ان لے پالک بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. اور اگر ان کے باپ کا نام کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پتا ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جو ایسی بات تم نے بھول چوک کر دی ہو تو اس کا تمہیں کوئی گناہ نہیں، سوائے اس کے جو تم نے جان بوجھ کر دل سے کہی ہو. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مومنین کے لیے اللہ کا یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، اور اس کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور نبی کے خونی رشتہ داروں میں بعض اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. یہ حکم اللہ کی کتاب کی سطروں میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور ساتھ ہی تجھ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی خوب پکا عہد لیا، تاکہ اس عہد کی دلیل پر تمام سچے انسانوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کیا جا سکے. اور نبیوں کے پیغام سے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. اے ایمان والو، جو نعمتیں تم پر اللہ نے کر رکھی ہیں ان کا ذکر کیا کرو. جب تم پر لشکر آ چڑھے تھے تو اللہ نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ان پر ایسے لشکر چڑھا دیے جنہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب ان کے لشکر تم پر اونچائی کی طرف سے اور ڈھلان کی طرف سے بھی چڑھے آ رہے تھے، اور خوف سے تم لوگوں کی آنکھیں پھر گئی تھیں اور دل دہشت کی وجہ سے گلے تک آ گئے تھے، اور تم لوگ اس وقت اللہ پر طرح طرح کے شک اور گمان کر رہے تھے، وہاں اس وقت مومنوں کو ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ سختی سے ہلا دیے گئے، جبکہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کے وعدے محض دھوکہ تھے. جبکہ ایک جماعت یہاں تک کہنے لگ گئی تھی کہ اے یثرب کے رہنے والوں، یہاں تمہارے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے واپس بھاگ چلو. اور ایک فریق رسول سے یہ کہہ کر اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے. ان کا ارادہ محض وہاں سے فرار کر جانے کا تھا، اور اگر ان پر شہر میں ہر طرف سے اچانک حملہ ہو جاتا اور ان سے اس فساد میں لڑنے کو کہا جاتا تو فوراً لڑنے لگتے اور بہت کم ہچکچاہٹ کرتے. حالانکہ یہی لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد کا حساب لیا جائے گا. ان سے کہہ دو میرے رسول کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم موت سے یا لڑنے سے ڈر کر بھاگ رہے ہو. اس طرح تم بہت تھوڑا سا ہی فائدہ اٹھا سکو گے. کہہ دے میرے رسول کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے تو کون اسے ٹال سکتا ہے. یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے نہ ہی مددگار. اللہ تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں نہیں نکلتے مگر تھوڑے سے، یہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بخل رکھتے ہیں. جب ان پر خوف طاری ہوتا ہے تو اے رسول تیری طرف دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے ان پر موت کی وجہ سے غش آ رہے ہوں، اور پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو پھر تیز زبانوں سے تیرے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں اور کسی کے خیر کے کام میں بخل کرتے ہیں. دراصل یہ لوگ ایمان لائے ہی نہ تھے، پس ان کے تمام اچھے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا
بہت ہی آسان ہے۔ خوف کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی تک گئے ہی نہیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھاگ کر دیہاتی عربوں کے پاس جا کر چھپ جائیں اور آتے جاتے سے تمہارے بارے میں خبر پوچھ لیا کریں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلیں بھی تو ان میں سے بہت کم کے سوا کوئی لڑے گا بھی نہیں۔ رسول اللہ کا کردار، اس کا اسوہ حسنہ تم میں سے ایسے شخص کے لیے زندگی کا آسن ترین مثالی نمونہ ہے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو۔ جب سچے مومنین نے دشمن کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور واقعی اللہ اور رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اس طرح ان کا ایمان اور اطاعت کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ مومنین میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور ان میں سے بہت سے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور بہت سے اپنی باری کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے وعدے کی ذرا بھی خلاف ورزی نہیں کی تاکہ اللہ ان میں سے سچے مومنین کو ان کی سچائی کا اجر دے اور منافقین کو سزا دے، یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تو یقیناً بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور کافروں کو اللہ نے بمہ ان کے غیظ و غضب کے نامراد واپس لوٹا دیا، اور ان کو کوئی بھی فائدہ نہ مل سکا، اور مومنوں کے لیے لڑائی میں صرف اللہ ہی کافی رہا، اور اللہ تو بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، پھر تم کتنوں کو قتل کر دیتے ہو اور بہت سو کو قیدی بنا لیتے تھے، اور ہم نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مال و متاع اور ایسی زمین کا جس پر تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں رکھا تھا وارث بنا دیا، اور اللہ تو ہے ہی ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا۔ اے میرے نبی، تو اپنی بیویوں سے کہہ دے کہ اگر تم اس دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں تمہارا حق دے کر بڑے پسندیدہ طریقے سے علیحدہ کر دوں، لیکن اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کی راہ اختیار کرنے والیوں کے لیے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی کھلا فحاشی کی زندگی اختیار کرے گا تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔